دوستو میری زندگی کی خبر نہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جتنا بھی ہو سکا آپ کو دوں گا، جتنا بھی ہے وہ آپ کا ہے، لیکن مجبور ہوں بعض کائنات کے ایسے راز ہیں جو کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کہ مجھے حکم نہیں، کیونکہ اگر وہ بتاتا ہوں تو کائنات کے رازوں میں خلل آتا ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن جتنا زیادہ سے زیادہ ہوگا میں بتاتا رہوں گا۔ میں نے پچھلے دنوں ایک بات کہی اور لکھی تھی کہ ایک جن ایک کلام پڑھ کر عورتوں کو اٹھا لیتا تھا اور ہر کسی کو اپنی طرف مائل کر لیتا تھا۔ جب سے یہ چیز لکھی اس وقت سے مسلسل میری طرف لوگوں کے پیغامات آنا شروع ہوئے کہ وہ اسم ہمیں بتا دیں، ہم اسے ہرگز ناجائز استعمال نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک بات بتاؤں کہ انسان بہت کمزور اور نادان ہے، وہ بہت جلد اپنے وعدے توڑ دیتا ہے۔ انسان نے تو اللہ سے وعدہ کیا، وہ توڑ دیا تھا، انسان سے وعدہ کیسے پورا کر سکتا ہے؟ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گناہ اور غلطیوں کی طرف مائل کر دیتی ہیں۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں بتاؤں جو نیکی کی طرف، عبادت کی طرف، للہیت کی طرف، اخلاص کی طرف اور اللہ کی محبت کی طرف مائل کرے۔ اس لیے میں ایسی چیزوں کو بتانے سے آپ سب قارئین سے معذرت خواہ ہوں، اور برائے مہربانی اس کے لیے اصرار بھی مت کیجیے گا کہ وہ آیت یا وہ لفظ یا وہ ورد اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا فوری اثر ہے۔ اس کا اثر تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت پرانی بات ہے کہ ایک دفعہ جب میں ابھی بچہ تھا، یعنی 9 عمر تھا، تو ایک چڑیا گھر میں گیا، وہاں شیر کے پنجرے کے پاس گیا جہاں ایک شیر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ اس شیر میں میری محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ میں نے وہ پڑھا اور پڑھ کے شیر کے پنجرے کے اندر اپنا پورا بازو ڈال دیا۔ شیر اپنے پنجرے کے دوسرے حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور میرے بازو کو اپنی زبان سے چاٹنا شروع کر دیا۔ وہاں اور بھی لوگ تھے جو چڑیا گھر دیکھنے آئے تھے، ان میں چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ میں وہ ورد پڑھ رہا تھا اور شیر کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کے سر کے بال میرے ہاتھوں کے نیچے تھے اور وہ پلٹ پلٹ کر میرا ہاتھ چاٹتا اور منہ پھیرتا، میرے ہاتھ پر اپنی آنکھیں پھیرتا۔ اس کی دم ہل رہی تھی، اس کا جسم محبت میں تھرتھرا رہا تھا۔ میں نے کہا، اے خالق کائنات، تو نے اپنے ان کائنات کے پوشیدہ رازوں میں سے ایسی قوت رکھی ہے کہ یہ انسان کو چیرنے اور پھاڑنے والا جانور پل میں دوست کیسے بن جاتا ہے؟ دوست نہیں بلکہ غلام بن جاتا ہے، اور ایسا غلام بن جاتا ہے جو اس کو شاید کوئی سوچنے پر بھی نہ مانے، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا۔ تقریباً 10-15 منٹ سے زیادہ میں اس کے ساتھ رہا۔ اتنی ہی دیر میں شیرنی آ گئی۔ اب شیر کی کوشش ہو کہ وہ میرا ہاتھ چاٹے، شیرنی کی کوشش ہو کہ وہ میرا ہاتھ چومے، تو میں نے دوسرا ہاتھ بھی پنجرے کی سلاخوں میں ڈال دیا۔ شیرنی نے دوسرا ہاتھ چومنا اور چاٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس نے میرا ہاتھ اپنے منہ میں لیا اور نرم نرم ہونٹوں کے ساتھ زبان میں لینا شروع کیا کہ میرا ہاتھ اس کے لعاب سے بھر گیا۔ میں ان سے محبت کرتا رہا، پڑھتا رہا۔ اس کے بعد میں نے دونوں ہاتھ باہر نکالنے کی کوشش کی تو شیرنی نے میرا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے اور ہلکے ہلکے دانتوں سے پکڑ لیا، جس سے مجھے تکلیف نہیں پہنچی، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں۔ لیکن میں نے ان سے کہا، نہیں، مجھے جانا ہے، آپ چھوڑ دیں، اور میں نے آہستگی سے ان کے منہ سے اور پنجرے سے ہاتھ نکال لیے۔ اس کے بعد وہ ہاتھ میں نے دھو لیے۔ میں نے ان دونوں شیروں کو دیکھا، ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ پنجرے کے سلاخوں کو توڑ دیں اور آ کر میرے جسم سے لپٹ جائیں اور میرے پاؤں چاٹنا شروع کر دیں۔ وہ دیوانگی کے انداز میں اور پاگل پن کے انداز میں پنجرے کے اندر چکر کاٹ رہے تھے۔ جب میں ذرا دور ہوا تو میں نے ان کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو دیکھے کہ خود ان کے آنسوؤں سے میرے بھی آنسو آ گئے۔ وہ محبت کے آنسو، وہ جدائی کے آنسو، وہ دل فریبی کے آنسو تھے، جو آنسو ان کی آنکھوں میں نے خود دیکھے۔ مجھے احساس ہوا کہ اللہ کے نام میں محبت ہے، اللہ کے کلام میں محبت ہے۔ دلوں کی نفرت، دلوں کا بغض، وحشیانہ پن، خون خاری اللہ چاہے تو ختم کر دے، اللہ نہ چاہے تو ختم نہ کرے۔ قارئین، میری زندگی اللہ کے کلام کے کمالات اور مشاہدات سے بھری ہوئی ہے۔ بس آپ کو کبھی کبھی جب بیٹھتا ہوں باتیں بتاتا چلا جاتا ہوں تو بات میں بات نکلتی چلی جاتی ہے، اور باتوں میں سے بھی بات نکلتی ہے، تو اس میں سے انوکھے واقعات میرے منہ سے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ واقعات اس لیے بتائے ہیں کہ وہ الفاظ جو جن پڑھتا تھا وہ بہت پہلے مجھے کسی دوسرے جن نے بھی بتائے تھے۔
اس سے بھی پہلے مجھے صحابی جن نے بھی یہ بات بتائی تھی اور اس جن نے بھی بتائی، اور وہی الفاظ ہیں مختصر سے، لیکن میں کیا کروں، ان الفاظ کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اسے میرا بغض نہ سمجھیے گا بلکہ احتیاط سمجھیے گا۔ احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ زندگی احتیاطوں کے ساتھ گزاری جائے تو اس میں خیر زیادہ ہوگی۔ مجھے آپ کی دلچسپی اور محبت کا احساس ہے، لیکن میں ایسی چیز ہرگز نہیں دوں گا جو آپ کی دنیا و آخرت برباد کر دے، یا وہ چیز کسی کی عزت یا عظمت کے نقصان کا ذریعہ بنے، یا کسی کا گھر اجاڑنے کا ذریعہ بنے۔ بس آپ کو میں نے جو اعمال دیے اور جو ذکر اور تسبیحات دیں، اس کی ہمیشہ سب کو اجازت دیا کرتا ہوں۔ میں نے یا کہار کے عمل دیے، آپ کو نفل کا عمل دیا، اور پھر ان آیات کا عمل دیا جن آیات میں اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ آیات مشکلات اور پریشانیوں کے لیے ایک بحر بے کراں ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو تحفے دیا کرتا ہوں، آئندہ بھی تحفے دوں گا۔ میرے تحفے سنبھال کر رکھنا، زندگی میں نہیں نسلوں میں کام آئیں گے، اور آ رہے ہیں۔ لوگ شاد و آباد ہو رہے ہیں۔ مجھے ابکری کے ذریعے وہ خطوط ملتے رہتے ہیں جو لوگ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس عمل سے کیا فائدہ پہنچا۔ میں نے اپنی پچھلی کئی نشستوں میں پہلے جانوروں کو اعمال کا ہدیہ کرنے کے بارے میں کہا تھا۔ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو آزمایا، اور ایسے ایسے انوکھے مشاہدات مجھ تک پہنچے جو میں آپ کے سامنے اگر بیان کر دوں یا تو آپ مجھے دیوانہ کہیں گے یا پھر جھوٹا کہیں گے، لیکن مجھے یقین ہے میرا کالم پڑھنے والوں کی اکثریت نہیں بلکہ 100% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے یقین کی طاقت سے اور محبت اور پورے خلوص سے پڑھتے ہیں۔ جانوروں کو عمل کا ہدیہ دینے سے ان کے دلوں میں ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ وہ بے زبان ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس لیے قیامت کے دن ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اور اللہ پاک ان کو ختم فرما دیں گے۔ جانوروں کو مسلسل اعمال کا ہدیہ، پہلی نشست میں نے آپ کو ایک مخصوص عمل دیا تھا، لیکن آج میں کہہ رہا ہوں آپ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ کر ہدیہ کر سکتے ہیں، آپ 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر ہدیہ کر سکتے ہیں، آپ 3 دفعہ سورۃ اخلاص ہدیہ کر سکتے ہیں، آپ 3 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر ہدیہ کر سکتے ہیں، آپ 11 دفعہ پہلا کلمہ طیبہ پڑھ کر ہدیہ کر سکتے ہیں۔ کرتے رہیں۔ ایک صاحب نے بتایا ان کے گھر میں بکریاں تھیں اور ایک بکری باقی سب بکریوں کو مارتی تھی، حتیٰ کہ اس نے ایک بکری کی آنکھ میں سینگ مارا اور اس کی آنکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ میری والدہ کی بکری تھی۔ سب بہن بھائی اس بکری کو نہ چاہتے ہوئے بھی رکھنے پر مجبور تھے کیونکہ والدہ کی تھی۔ کئی دفعہ مشورہ بھی ہوا کہ اس کو بیچ دیا جائے یا ذبح کر دیا جائے، لیکن کوئی بھی اس پر آمادہ نہیں ہوا۔ آخرکار ہم نے اس بکری کو اعمال کا ہدیہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس بکری کے اندر کی وہ صفت ختم ہو گئی اور اس کے اندر شرافت، ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں بلیاں اور مرغیاں بھی تھیں۔ یہ بات پہاڑی بستی کے ایک شخص نے بتائی۔ جب سے آپ کا کالم پڑھا ہم نے بلیوں کو اعمال کا ہدیہ کرنا شروع کر دیا اور مسلسل کرتے رہے، اور اب یہ عالم ہے کہ وہ بلیاں مرغیوں کی چوزوں کی اور انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ ہم بلیوں کو روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، وہ روٹی کھا کر اپنا گزارا کر لیتی ہیں۔ وہ مرغیوں کو اور مرغی کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، اور ہمارا گھر اب پرسکون ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک رات ایسا ہوا کہ گیدڑ مرغیاں پکڑنے کے لیے رات کو آئے تو بلیوں نے گیدڑوں کا مقابلہ کیا۔ 2-3 بلیاں زخمی بھی ہو گئیں۔ ایک بلی کا کان بھی گیدڑ نے چبا ڈالا، لیکن بلیوں نے گیدڑوں کو مرغیوں تک نہیں پہنچنے دیا۔ ہم مسلسل بلیوں کو اعمال کا ہدیہ کرتے رہتے ہیں اور بلیاں ہم سے زیادہ مانوس ہو گئی ہیں۔ اب جگہ جگہ پخانہ نہیں کرتی، ہمارے دودھ میں منہ نہیں ڈالتی، پانی کے برتنوں میں منہ نہیں ڈالتی، بلکہ دور بیٹھ کر میاؤں میاؤں کرتی رہتی ہیں، یعنی اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ آپ ہمیں جتنی قیمتی چیزیں دے رہے ہیں، آخر ہم کیوں آپ کو نقصان کریں، ہم آپ کا نفع چاہیں گے۔ اعمال کا ہدیہ جانوروں کے لیے ان کے نقصان سے بچنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ایک صاحب بتانے لگے کہ میں ان پڑھ آدمی ہوں، میرا ایک بیل ہے، روزانہ مزدوری کے لیے اس کو ریڑھے میں جود کر لے جاتا ہوں۔ بعض اوقات بیل ضد کرتا ہے، چلتا نہیں اور رک جاتا ہے، یا بعض اوقات جان بوجھ کر ایسی جگہ ریڑھی کو مار دے گا کہ جہاں ریڑھی کا نقصان ہو جائے۔ بتانے لگے مجھے پڑوس کی خاتون نے کہا کہ چچا اس بیل کو اعمال کا ہدیہ کر، مجھے تو صرف کلمہ آتا تھا، میں سارا دن کلمہ پڑھ پڑھ کر بیل کے دل کا
تصور کر کے پھونکتا رہتا تھا اور دل میں خیال کرتا تھا کہ اے میرے ساتھی بیل، تجھے میں کلمہ تحفہ دیتا ہوں، بس یہ تصور کرتا رہتا تھا۔ کہنے لگے کہ اس تحفے کے بعد یہ ہوا کہ اس بیل کے مزاج میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ پہلے وہ لوگوں کو مارتا تھا، اس نے مارنا چھوڑ دیا۔ پہلے وہ ضد کرتا تھا، وہ ضد اس نے ختم کر دی۔ اور پہلے وہ اپنی مرضی کے مطابق چلتا تھا، دائیں بائیں ریڑھی سے نقصان کرتا تھا، اب نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر میں نے بہت سی خوبیاں پانی شروع کر دیں۔ اب وہ اپنے دوسرے اور جانوروں کے ساتھ، جو چھوٹے جانور اور ایک گائے میں نے گھر میں رکھی ہوئی ہے، ان سب کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے۔ اس سے پہلے سب کو مارتا تھا، اکثر کھلی میں اکیلا کھاتا تھا، کسی کو کھانے نہیں دیتا تھا، اب صرف اپنے آگے سے کھاتا ہے۔ اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی نرم مزاجی سے میں حیران ہوں۔ وہ چاچا کہنے لگا کہ اب تو میں ساری زندگی اس بیل کو اپنے ساتھ رکھوں تو کوئی مشقت نہیں، یہ بیل میری مان کر چلتا ہے۔ اور چاچے نے مزید کہا کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا ہے، میرے رزق میں برکت ہے اور غیب سے گاہک ملتے ہیں۔ تھوڑا وقت مزدوری میں لگاتا ہوں اور زیادہ رزق مل جاتا ہے۔ پہلے سارا دن تھکتا تھا اور روٹی نہیں پوری ہوتی تھی، اب گھر میں رزق کی فراوانی ہے، گھر میں عیش و برکت ہے۔ ایک نہیں جانور کو ہدیہ کرنے کے ہزاروں واقعات میرے سامنے ہیں، جو آپ کو سناتا چلا جاؤں اور آپ کے روکنڈے کھڑے ہوتے چلے جائیں گے۔